کلپ نمبر 947۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورت کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھی۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کی وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں اور پنڈلیاں۔ البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں،
لیکن فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کی کسی حصے کو بھی بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے۔ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارے، یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ